أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया सवाउन अलैहिम बराबर है इन पर अअनज़रतहुम कि आप इन्हें डराएं अम लम तुनज़िरहुम या आप इन्हें ना डराएं ला युमिनून ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया इन पर बराबर है कि आप इन्हें डराएं या इन्हें ना डराया जाए। ला युमिनून ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अल्लाह मोहर लगा दी अला कुलूबिहिम इनके दिलों पर व अला समइहिम और इनके कानों पर व अला अबसारिहिम गिशावा और इनकी आंखों पर पर्दा है। व लहुम और इनके लिए अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां से मुत्तकी लोगों की, हिदायत याफ्ता लोगों की, ईमान वालों की जिद यानी कुफर का तज़किरा फरमाया। सूरह बकरा की 5 आयात करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकी लोग उनके औसाफ और अलामात का जिक्र फरमाकर उनके लिए पूरी कामयाबी की बशारत सुना और 5 आयात के बाद 15 आयात करीमा अल्लाह जल्ला जलालहू ने ईमान के मुकाबले में जो कुफर इख्तियार कर जिंदगी गुजारने वाले थे उनके हालात का जिक्र किया। उन पर अल्लाह ने अपनी पकड़ का जिक्र किया, अज़ाब का जिक्र किया और इन 15 आयात करीमा में से ये 2 आयात करीमा जिनका आप हज़रात के सामने अभी तर्जुमा हुआ, इसमें इन 2 आयात करीमा में उन लोगों का अल्लाह जल्ला जलालहू ने तज़किरा किया कि जो खुलकर
کفر کا اظہار کرنے والے تھے، کھل کر کفر پر شرک پر جمے ہوئے اور جن کا کفر سے لوٹنا ناممکن ہو چکا تھا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، تو ان جو اپنے اندر چھپا کر نہیں بلکہ اپنے اعمال سے اپنی زبان سے کھل کر کفر کا اظہار کرنے والے جو لوگ تھے، جنہیں دوسرے لفظوں میں کھلے طور پر کافر کہہ سکتے ہیں، کہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر ان 13 آیات میں، ان 2 آیات کریمہ میں کافروں کا تذکرہ فرما کر اگلی 13 آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ منافقین وہ لوگ کہ جو اپنے زبان سے اور اپنے اعمال سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا، ان کے دلوں میں شرک چھپا ہوا تھا، لیکن زبان سے اور اپنے کاموں سے وہ مسلمانوں والے اعمال کرتے، مسلمانوں والے جو انکار کرتے اور اس سے اظہار کرتے، کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ کافروں کے درمیان جاتے، اپنی برادری کافروں کے پاس جاتے، جب ان کی برادری کے لوگ ان سے کہتے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تو یہی لوگ یوں کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم کافر ہی ہیں، ہم مسلمانوں کے پاس ان کا اسلام کا اظہار زبان سے اور اپنے اعضاء سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اسلام کا اظہار کر کر ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کے اندر کے راز معلوم کر سکیں گے اور ان کو اچھی طرح پوری طرح انہیں تکلیف پہنچا سکیں گے، تو ان کے اندر کے راز خفیہ راز معلوم کر کر ان کو نقصان پہنچا سکیں، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہویا کہ یہ منافقین اخلاق کی پستی میں گر کر، اخلاق کی پستی میں گر کر اور دنیا کی ذلت کو حاصل کرنے کے لیے، ذلیل چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ذلیل امراض کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے دلوں میں نفاق کو چھپا کر رکھتے۔ تو ان 2 آیات کریمہ کے بعد اگلی 13 آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے انہی منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ دشمن اگر کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کرے تو سامنے والا بندہ اپنا دفاع کھل کر کر سکتا ہے، لیکن جب دشمن چھپ کر وار کرے تو سامنے والے کا نقصان زیادہ کر سکتا ہے۔ تو یہ منافقین چھپ کر وار کرنے والے تھے ایمان والوں پر، کہ انہی کے ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے، جہاد میں شریک ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ تو ان 2 آیات ہویا کہ سورۃ البقرہ کی 20 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت کو ذکر فرما کر ہدایت کے چشمے کا کتاب کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ذکر فرما کر، تو ہدایت جو اس کتاب سے حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوصاف اور علامات کا ذکر فرمایا، پھر کھلے کافروں کا جن کے 2 آیات کریمہ میں تذکرہ فرمایا، پھر ان 2 آیات کریمہ کے بعد اگلی 13 آیات کریمہ میں منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ تو وجہ سے کل
20 آیات کریمہ ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ایمان یافتہ لوگوں کا، ہدایت یافتہ لوگوں کا، اور دوسرا حصہ کافروں کا۔ تو پہلے حصہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کی وہ دعا، وہ درخواست کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس دعا کا راستہ اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ لوگوں کی علامات بتلا دیا کہ جن میں یہ علامات پائی جاتی وہ ہدایت یافتہ لوگ، اور وہ علامات کیا تھی ان کا ذکر کل کیا تھا کہ جو ایمان بالغیب حاصل کرنے والے، جو اقامت الصلاۃ اختیار کرنے والے اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور آپ سے پہلے کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنے والے۔ تو یہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی علامات اور اوصاف۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ان علامات اور اوصاف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ذکر فرمایا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو راستہ تھا یہ کافروں کا تھا، مشرکوں کا تھا، جو اہل کتاب میں سے تھے یا اہل نصارہ میں سے تھے یا کل مشرک لوگ، تو ان لوگوں کا راستہ تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ لوگوں کے اوصاف اور ان کا ثمرہ نتیجہ 5ویں آیت میں بیان کر لینے کے بعد اللہ رب العزت نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا راستہ کا ذکر 15 آیات کریمہ میں کافروں کو، منافقوں کا ذکر فرما کر بتلا دیا کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے راستے پر یہ لوگ چلے جو کھل کر کفر کی صورت میں سامنے آئے، جو کھل کر نفاق کی صورت میں سامنے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 آیات کریمہ بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا معنی ہے چھپا لے، کفر کہتے ہیں چھپا لے، تو جنہوں نے کفر کیا، چھپا لینا، تو ناشکری کے لیے بھی لفظ کفر کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کو چھپا لیتا ہے، وہ اپنے محسن کے احسان کو چھپا لیتا ہے۔ تو کافر لوگ جنہوں نے اپنے اندر شرک کو چھپایا، کفر کو چھپایا، صرف یہ کہ انہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ضد، عناد تھا، ان سے ضد تھی، اس ضد کی بنا پر حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن پہچان کے باوجود تصدیق نہ کی، ایمان نہ لائے، جبکہ پہچانتے تھے، پہچاننے کے باوجود یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں لے کر آئے، تعلیمات پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو کفر جو ہے شریعت کی اصطلاح میں ایسے کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ تعلیمات جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور قطعی اور یقینی طور پر وہ معلوم ہو جائے تو ان پر یقین کر لینا، ان پر ان کی تصدیق کر لینا، اور وہ تمام تعلیمات جو فرض کے درجہ میں ہیں ان تمام تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کا انکار کرنا انسان کو کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے، اسے کافر بنا دیتا ہے، کسی ایک تعلیم کا بھی انکار کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اشارہ اس آیت کریمہ میں ابو جہل، ابو لہب کی طرف،
کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا، حق کو پہچانتے تھے، پہچاننے کے باوجود ضد تھی، جس طرح کہ اہل کتاب کو ضد تھی۔ ضد انہیں کیا تھی؟ انہیں ضد یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آخر زمان پیغمبر کیوں نہیں تشریف لائے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے؟ اس لیے بنیادی ضد تھی جس کی بنا پر جو پہلے کتاب میں سے ایمان نہیں لے کر آئے تو وہ اس ضد کی بنا پر نہیں آئے، لیکن بہت سارے ایمان بھی لے کر آئے جن کا اللہ رب العزت نے پیچھے ذکر کیا کہ ایسے لوگ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل ایمان لے کر آئے اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئے، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے پوری طرح کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کے جو ضد اللہ رب العزت نے انہیں ان کی اس ضد کی بنا پر فرما دیا کہ یہ ضد ایسی ہے گویا کہ ان کے اوپر مہر لگ چکی۔ یہ ضد ایسے کہ جب مہر کسی چیز پر لگ جائے تو کوئی چیز اس کے اندر مزید داخل نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے جب اس پر مہر لگ جائے۔ تو یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اندر ضد تھی، عناد تھا، اسی ضد اور عناد کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ مہر ایسی لگی کہ میرے پیغمبر آپ انہیں ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ نہ ڈرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، لگن تھی کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں۔ تو اسی طرف کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ دو شخص بنیادی طور پر ابو لہب اور ابو جہل ایسی ضد اور عناد پر اڑے ہوئے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو بہت سارے ایمان بھی لے کر آئے کافروں میں سے، اہل کتاب میں سے، مشرکوں میں سے، لیکن کچھ ایسے تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے۔ ان کچھ میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس چیز سے باخبر کر دیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا ان کے حق میں مفید نہ ہوگا۔ اگر مفید ہوگا تو یہ ایمان ضرور لے کر آئے، تو مفید نہیں ہوگا ان کے حق میں۔ لیکن آپ جو ڈرا رہے ہیں، آپ جو انہیں دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، آپ کا یہ دعوت دینا آپ کے لیے مفید ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کے حق میں یہ کارآمد نہیں ہے، آپ کا ڈرانا ان کے حق میں یہ مفید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انذار کا لفظ استعمال فرمایا، انذار کا لفظ آیا ہے۔ انذار ایسے ڈرانے کو نہیں کہتے جو کسی دشمن کوئی آ جائے حملہ آور ہو کر اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا کوئی ایسا جانور آ جائے جو اسے نگلنے کی کوشش کرے، یہ ڈرانے کی۔ اس انذار جو ہے ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر شفقت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مخلوق پر محبت، شفقت تھی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو شفقت اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے میں موجود ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کو ڈراتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہ کرنا ورنہ اس آگ میں تو جل جائے گا، ڈرا رہا ہے آگ سے کہ آگ بھڑک رہی ہے، بیٹا کو منع کرا بیٹا اس آگ کی طرف نہ جا ورنہ تو اس میں جھلس جائے گا۔ اب یہ ڈرانا ہے، لیکن ڈرانے میں باپ کی والدین کی محبت، شفقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی
کہ مسلمان ہو جائیں اور مسلمان اگر ہو گئے تو یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم کے ایندھن سے بچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، شفقت تھی۔ اس محبت اور شفقت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع فرمانے ڈرانے کہ تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ گے اگر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ لوگ ابو جہل ابو لہب ایمان نہیں لائے اور ان جیسے دوسرے لوگ، لیکن بہت سارے ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ کیونکہ ان کی ضد اور عناد اس قدر سرایت کر گئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی کہ ان کے دل تک حق کی آواز پہنچتی نہیں، ان کا دل قبول ہی نہیں کرتا، مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برحق تعلیمات ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کا دل سے ان کی تصدیق نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے ہوئے گویا کہ ان کے دلوں پر اللہ جل جلالہ نے مہر لگا، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب ابصار کے لیے، آنکھوں کے لیے ختم کا لفظ آ سکتا تھا، مہر کے الفاظ آ سکتے تھے، یہاں پر غشاوہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اور قلم اور سماعت کے لیے، کانوں کے لیے جو ہے ختم کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ دل جو ہے یہ ہر سمت سے آواز کو جو ہے پک کرتا ہے، دل ہر طرف سے آواز چیزوں آواز کو یہ لیتا ہے، اور کان جو ہے ہر سمت سے، ہر جہت سے اس کے اندر آواز آتی ہے، ہر جہت سے سنائی دیتی ہے، اور آنکھ جو ہے یہ صرف جو اس کے سامنے ہوا وہی دکھائی دے گا، آنکھوں کے سامنے، اور آنکھوں کے سامنے اگر پردہ لٹکا دیا جائے تو پھر آنکھوں سے بھی سے پردے کے باہر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو دل اور کان یہ ہر سمت سے اپنے ان کے اندر ایک میسیج اور پیغام پہنچتا ہے، کانوں کے ذریعے سے دل تک اترتا ہے اور کانوں میں ہر سمت سے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت کہ ہر سمت سے جو یہ آوازیں آ رہی ہیں، سوچ پیدا ہو رہی ہے، دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، ہر سمت سے، ہر طرح کی ہر سمت سے، تو اللہ رب العزت نے اس پر مہر لگا، ایسی مہر لگی کہ اب وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ کانوں پر ایسی مہر لگی کہ دائیں سے چاہے حق کی آواز آئے، بائیں سے چاہے حق کی صدا آئے، سامنے سے چاہے حق کی صدا آئے، پیچھے سے چاہے حق کی صدا آئے، لیکن کانوں پر ایسی مہر لگی، نہ دائیں سے حق کی صدا کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی بائیں طرف سے حق کی صدا کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی سامنے سے نہ ہی پیچھے سے حق کی آواز کو، حق کی صدا کو قبول ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ کہ ان پر مہر لگ چکی، ان پر مہر لگ چکی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے وہ فوراً دھل جاتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل، اس کے دل پر مزید سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی کی طرف وہ کھینچا چلا جاتا ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ اسے اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو دوسرا گناہ اسے اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس پر مزید سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اس پر مزید سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنے دھبے لگتے ہیں اگر وہ توبہ نہ کرے کہ سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کا پورا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس پر کوئی حق کی بات کوئی اسے کہنا بھی چاہے تو اس کا دل مردہ ہو چکا، اور اب وہ جتنا مرضی زور لگا لے وہ کبھی بھی حق کی آواز کو قبول کرے گا ہی نہیں،
کیونکہ پورا دل بے جان ہو چکا سیاہی کی بنا، پورا دل جو ہے بے جان ہو چکا، مردہ ہو چکا کہ اب وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا، اب وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اگر یہ پورے دل کے سیاہ ہونے کے باوجود توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ رب العزت پورے دل کو، دل کی سیاہی کو دھو ڈالتے ہیں اور بالکل وہ دل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گناہ سے توبہ کرنا ہی ایک حل ہے جو اس سیاہی کو دھو سکتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ سیاہی دھلے گی، اور جب وہ دل سفید نہ ہوا، اس سیاہی سے دھلا نہیں، تو پھر وہ دل مردہ ہو جائے، بے جان ہو جائے۔ جب بے جان ہو گیا تو پھر اس کے اندر نہ تو اچھائی اچھی لگتی ہے، نہ ہی برائی بری لگتی ہے، کیونکہ وہ بے جان ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ اب وہ اسے جب کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، تو اس برائی اور برے کام کرنے کی بنا پر اسے ذرا بھر بھی شرمندگی نہیں ہوتی، اسے ذرا بھر بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ وہ فخر کرتا ہے، وہ گناہوں کو چرچے لوگوں کے سامنے کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل مردہ ہو چکا، اور اتنا مردہ ہو چکا کہ اب اسے نیکی نیکی نہیں لگتی، اچھائی اچھی نہیں لگتی، اور برائی بری نہیں لگتی۔ اب وہ مردہ ہو چکا، بے جان ہو چکا، ایسا اس کا دل ہو چکا۔ تو ایسا مرحلہ آنے سے قبل اگر کسی کو سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے گناہ بڑھتے چلے جائیں اور دلوں پر سیاہ نقطے لگتے چلے جائیں، یہاں تک کہ تمہارا پورا دل سیاہ ہو جائے اور توبہ کرنے کی مہلت نہ ملے اور موت آ جائے، توبہ کرنے کا موقع نہ ملے اور موت آ جائے۔ اس وجہ سے ہر روز توبہ کریں، سونے سے قبل مراقبہ کریں کہ آج دن بھر میں ہم نے اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کی، ہمارا دن آج کس طرح گزرا، کتنی اچھائیوں میں گزرا، کتنا برائیوں میں گزرا، کتنا ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور کتنا ہم نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی۔ تو ان چیزوں میں مراقبہ کرنے کے ساتھ اپنے رات کا قیام کریں۔ اگر تو تمہارا دن برائیوں کے ساتھ گزرا، نافرمانیوں کے ساتھ گزرا، نمازوں کے چھوڑنے کے ساتھ گزرا، حقوق کو ضرب کرنے کے ساتھ گزرا، معاملات میں بگاڑ کے ساتھ گزرا، والدین کی نافرمانی کے ساتھ گزرا، حرام خوری کے ساتھ گزرا، رشوت خوری کے ساتھ گزرا، تو فوراً اس مراقبے کے بعد توبہ کر لو کہ خدا نہ خواستہ سوتے ہوئے ہی موت آ گئی تو تم جو ہے سیدھے جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ توبہ کرتے سے اور توبہ کرنے کی بنا پر انسان یوں ہو جاتا ہے جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات انتہائی رحیم و کریم ذات، انسان کی طرف ہر وقت اللہ جل جلالہ کی رحمت متوجہ ہے کہ یہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں، کب یہ مجھ سے توبہ کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ رب العزت منتظر ہے، لیکن ہم لوگ اس قدر ضدی ہیں، اس قدر ہر دھرمی پر اترے ہوئے ہیں کہ روزانہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا پہنتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی حقیقی محسن کے احسان کا شکر ادا نہیں کرتے، اسی محسن کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لہذا ایسا دن گزارو کہ ہمارا ہر دن ایسا گزرے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا، اور اس کی رضا کا اگر تمہیں یقینی طور پر اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ دلیل ہوگی کہ جب تم ہر دن اپنے رب سے توبہ کر کر آرام کرو گے، سو گے، تو یہ پکی پکی بات ہے کہ اللہ رب العزت تم سے راضی ہے،
کہ کیونکہ تمہارے گناہ تم سے دھل چکے، جب تم توبہ کر کر سوئے، اور اگر توبہ کر کر نہ سوئے پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے ناراض۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی برے کاموں سے حفاظت فرمائے، کفر اور شرک سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت ورزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔